میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں. PMLN سے معاون خصوصی بھی ہیں, وزیر اعظم کے منسٹر آف اسٹیٹ بھی ہیں. بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. ہمارے ساتھ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہوں گے, رہنما ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, بلکہ رہنما ہے JUI کے. تھینک یو ویری مچ سین صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, PTI کے سینئر رہنما ہے. تھینک یو ویری مچ شوکت یوسف زئی صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اچھا, PTI نے اس بارے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ والا جو اکانومسٹ والا میٹر ہے نا, اس کی عدالتی یا قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. تو شوکت یوسف زئی صاحب سب سے پہلے آپ ہی بتا دیجیے گا, یہ والا جو جتنا اس کے اندر آرٹیکل ہے اس میں کہیں پاکستان کی یا پاکستانی حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. باہر کے ایک بڑے ویل نون جریدے نے لکھا ہے, دی اکانومسٹ. تو پہلے اس کے اوپر اپنا سٹانس دے دیں, پھر میں اگلی ڈسکشن پہ چلتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک غیر ملکی جریدے کے اوپر اتنے زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی اس نے بشرا بی بی کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں کیا لکھا ہے. سارا دن آج کی وزراء نے اس پہ گزار دی. یہ ان کی سنجیدگی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ملک کے ایشوز کیا ہیں اس وقت. ایک بندہ جیل کے اندر ہے, وہ بشرا بی بی جیل کے اندر ہے, وہ اپنے جیل کے اس میں لگی ہوئی, اپنے عدالتی معاملات میں لگے ہوئے ہیں. ان کو یہ پڑھیے ابھی تک. اس کا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو 27ویں ترمیم سے ان کی جو سبکی ہوئی ہے, جو ان کی مقبولیت میں کمی آئی ہے, اس سے اور خوفزدہ ہو گئے اور یہ نئے نئے حربے استعمال کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ دی اکانومسٹ نے کیا چیز چھاپی ہے؟ کیا اس کے بارے میں پہلے نہیں بتایا گیا کہ جی یہ اس طرح کرتی تھی؟ یہ کردار کشی تو وہ 2-3 سالوں سے ہو رہی ہے. وہی چیزیں دوبارہ دہرا دی گئی ہے, لیکن دی اکانومسٹ نے کہہ دیا تو اس کو سر پہ اٹھا لیا انہوں نے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. اس طرح غیر سنجیدہ حکومت, غیر سنجیدہ کون نہ مر جائے خدا. یہی چیزیں جب باہر کے جریدے آپ لوگوں کے ٹائمز پر لکھا کرتے تھے نا, آپ کو یاد ہے پیناما پیپرز بھی آئے تھے, باقی ساری چیزیں بھی, بہت جو جریدے باہر لکھا کرتے تھے PMLN یا پیپلز پارٹی کے زمانے میں. مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا شوکت یوسف صاحب. آپ لوگ اس ٹائم پر, آپ لوگوں کے وزراء جب ہوتے تھے, جب آپ لوگ حکومت میں آئے تو آپ لوگ بھی اس کو ایسے لہرا کر دکھایا کرتے تھے. بلکہ وزیر اعظم اس ٹائم کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے تو وہ کیا لہرایا تھا جلسے کے اندر, وہ پھر بعد میں انہوں نے کہا وہ اصل میں وہ کاغذ نہیں تھا. میں بتاؤں جی. دیکھیں, شکر کریں عمران خان کے بارے میں کوئی سر محل نہیں آیا ہے, کوئی میفیئر کا اسکینڈل نہیں سامنے آیا ہے. یہ تو وہی چیزیں جو آپ پہلے سے پاکستانی کر رہے تھے, یہ جو حکمران تھے. نہیں, یہ تو کردار کشی ہے نا. اور ایک ایسے موقع کے اوپر آپ دیکھیں نا, 27ویں ترمیم پہ بحث ہو رہی ہے اور حکومت اس کو سامنا نہیں کر پا رہی ہے. ججز صاحبان جو ہے وہ استعفیٰ دینے لگے ہیں. Are you saying کہ کیا اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ ہے؟ دیکھیں, حکومت کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان کی غیر سنجیدگی پہ مجھے افسوس ہو رہا ہے. اچھا, اس میں نئی چیز کیا ہے آپ مجھے بتائیں. چلو میں نئی چیز ابھی سیکنڈ سیگمنٹ میں بات کروں گی نا. آپ کے اپنے پاکستانی جرنلسٹوں نے نہیں کہا, آپ کے جو حکمران تھے انہوں نے یہ الزامات نہیں لگائے پہلے؟ آپ مجھے بتائیں نا. یہ حکمرانوں اور جرنلسٹ کی بات نہیں ہے نا. آج دی اکانومسٹ نے کہہ دیا لندن میں بیٹھا شخص جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو آپ کو یقین آ گیا. اس سے پہلے آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا. I think کہ یہ کردار کشی ہے. اچھا, ہمیں پہلے یقین کر لینا چاہیے تھا. آپ کہہ رہے ہیں ابھی یقین آ گیا. آسمانی کتاب تو نہیں ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں ابھی یقین آ گیا, اس سے پہلے آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا. آسمانی کتاب تو نہیں ہے کہ ہمیں پہلے یقین آ جانا چاہیے تھا کہ یہ تو تھا, یہ تو ہو رہا تھا, سو ہمیں پہلے یقین آ جانا چاہیے تھا. Is that what you're saying? نہیں بی بی, اس طرح بات نہیں ہے. اس طرح آپ نے فرمایا نا شوکت یوسف صاحب. غیر سنجیدگی میں بتا رہا ہوں کہ نہیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی غیر سنجیدگی ہے نا, کہ اس وقت ایشوز کیا ہیں. اس وقت ایشوز تو چلیں حکومت کی طرف چلتے ہیں نا. حکومت کی طرف چلتے ہیں. حذیفہ رحمان صاحب, معاشی کرائسس ہیں, آپ کے امن کے کرائسس ہیں, وہ آپ ڈسکس نہیں ہو رہے ہیں, ابھی کر رہے ہیں. فضول بحث شروع ہے. نہیں نا, دیکھیں آپ لوگ قانونی چارہ جوئی کی طرف جا رہے ہیں نا. اگر اتنا فضول ہوتا تو آپ کہتے مٹی پاؤ, چھوڑیں, برش اٹ آن دی راگ. آپ لوگ قانونی چارہ جوئی کریں گے نا تو دیکھیں وہ ہماری مرضی ہے, پارٹی فیصلہ کرے گی, ورنہ میں تو کہتا ہوں کہ مٹی پاؤ. یہ کیا ہے, اس میں کیا ہے, کون سی نہیں. چلے, آپ نے کہا مٹی پاؤ, ذرا شاید PTI کی کوئی قیادت سن رہی ہو تو وہ شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں مٹی پاؤ. آپ لوگ پتہ نہیں کیوں قانونی چارہ جوئی کرنے لگے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ لوگوں نے کچھ سوچا ہے 56ویں ترمیم کے اوپر؟ یو ور ود دا گورنمنٹ پیچھے. اس کے بعد آپ لوگوں نے مولانا صاحب کو بھی ایک کنفرمیشن دی تھی کہ ٹھیک ہے وی آر اگریڈ ٹو دس, لیکن اس کے بعد پھر آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ بانی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. تو مجھے بتائیے گا کہ 28ویں آئینی ترمیم کے اندر اگر بلدیاتی نظام کی بات ہو, اگر صرف عوامی ایشوز کی بات ہو, تو کیا PTI اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی سپورٹ کرے گی یا یہ اختلاف برائے اختلاف ہے؟
نہیں دیکھیں 28ویں ترمیم تو بات کی بات ہے، لیکن پہلے 27ویں ترمیم کو اللہ خیر کرے، جس طریقے سے لے کر آئے ہیں، اور پاکستان میں جو ججز کا جو استعفے شروع ہو گئے ہیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے. مطلب ایک ایسے ججز کو جو کبھی جھکے نہیں، کبھی بکے نہیں، کبھی انہوں نے وہ برداشت، ہر قسم کا پریشر لے لیا انہوں نے، اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو سیاسی ججز تھے. بڑے افسوس کی بات ہے. یعنی ان کو تھوڑے بہت وہ بھی نہیں ہو رہے کہ جی افسوس ہو جائے کہ جی ہماری غلطیوں سے سپریم کورٹ تباہ و برباد ہو گیا. یہی سپریم کورٹ تھا نا جو ہماری 90 نشستیں اٹھا کر مفت ان کو دے دی، اور آج یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کر دیا. لیکن وہ نہیں مان رہے نا، وہ نہیں مان رہے کہ سپریم کورٹ کسی بھی طریقے سے ٹوتھلیس ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے ٹوتھلیس ہونے کی کیا بات ہے، سپریم کورٹ اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرتی رہے گی، کانسٹیٹیوشنل عدالت اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرتی رہے گی، اور عدلیہ ہی ججز کو چوز کرے گی، سلیکٹ کرے گی. ایک اہمیت ہوتی ہے نا وہ ٹھیک ہے، لیکن جس عدالت کے ججز کو حکومت ڈائریکٹلی وزیراعظم کی سفارش پہ بھرتی ہونا، تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ نہیں ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں یہ غلطی ہے کہ ایک مطلب نہیں غلطی نہیں ہے. یہ ابھی بتا رہے تھے آپ کو کہ جو 18 ججز ہوئے تھے اس میں ایک پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا. تو اگر پرائم منسٹر کسی کو ججز لگائے گا تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا وہ پی ٹی آئی سے لیے جائیں گے؟ کیا وہ کراس دا بورڈ ہوگا؟ ظاہر ہے اپنے لوگوں کو لگائیں گے. تو کہاں ہے وہ؟ تو ختم ہو گیا نا. جو ججمنٹ کا ایک وہ ہوتا ہے کہ انصاف ہوگا، تو انصاف تو پہلے سے نہیں ہے. تو باقی ایک چیز جو میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی یہ دونوں صاحبان کنیکٹ نہیں ہوئے ہوں گے. دیکھیں نیو یارک ٹائم، آپ نے رسالے کی بات کی، نیو یارک ٹائم نے بھی تو ایک رپورٹ شائع کی ہے نا کہ یہ جو حکومت نے اتنی زیادہ لابنگ کی، اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا، اور صرف ٹرمپ نے جو ہے نا مسکراہٹ دے دی ان کو، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب یہ کیا یہ رپورٹ بھی غلط ہے؟ اگر آپ اس کو غلط کہیں گے تو پھر دی اکانومسٹ. آپ واقعی میں سمجھتے ہیں ٹرمپ نے صرف مسکراہٹ دی ہے؟ ابھی اس ٹائم پر بھی جارڈن کے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ نیو یارک ٹائمز کی بات کر رہے ہیں، بٹ آئی انڈرسٹینڈ، لیکن میں آپ سے آپ کا موقف جان، آپ رسالوں کی بات کر رہے ہیں نا، میں آپ سے آپ کا موقف جان. دیکھیں میں تو اس وہاں نہیں تھا نا، میں تو وہاں نہیں تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. لیکن میں اچھا حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی رسالے. آپ کو پتہ ہے بی بی سی جیسے ادارے نے معافی مانگی تھی کسی زمانے میں. آپ سمجھتے ہیں دی اکانومسٹ معافی مانگے گا؟ فل ریسرچ کے ساتھ انہوں نے کام کیا. نہیں میں اس کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ غیر ملکی رسالے ہوتے ہیں اور یہ بڑے. اچھا شوکت یوسف صاحب، I'll come back to you.